اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ معبود کیا ہے؟ معبود ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ ہدایت دینے والا بھی ہے، وہ جزا دینے والا، سزا دینے والا، تمام تر اختیارات کا مالک ہے، الہ ہے۔ عبادت کے لائق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے جس کے تابع ہوا جا سکتا ہے، جس کا کہنا مانا جا سکتا ہے، صرف وہ ہی ایک ذات ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے انسان تابع ہو جائے، جس کے انسان حکم کا پابند ہو جائے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ہمیشہ رحم والا ہے۔ الرحمن کھڑی زبر کے ساتھ اس کے معنی میں زیادہ کا معنی ہے، اور الرحیم یا کے ساتھ اس کا معنی بھی، یہ بھی رحم سے ہے، اس کے اندر وقت کے اضافے کا معنی ہے، مطلب ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، والفلک اور کشتی میں، التی وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر یا دریا میں، بما جس سے ینفع نفع فائدہ حاصل کرتے ہیں، الناس لوگ، وما اور جو انزل اللہ نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پس زندگی بخشتا ہے، بہی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ تو بنیادی طور پہ اس کی زندگی اور موت سے کیا مراد ہے؟ سرسبز بناتا ہے، زرخیز بناتا ہے، بعد موتہا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ زمین کی زندگی کیا ہے؟ اس کا زرخیز ہونا، اس قابل ہونا کہ اس میں سے فصل اگ سکے، اور زمین کی موت کیا ہے؟ اس کا بنجر ہو جانا۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے چوپائے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر اور تابع دار بادلوں میں، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات یہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے؟ لآیات نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں پڑھی ہیں؟ آسمانوں، زمین کی تخلیق، دن اور رات کی تبدیلی، کشتی جو سمندر میں ہے، پھر اس کے آگے فائدے کیا ہیں؟ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آسمان سے برستا پانی، جس کے ذریعے زمین کی زرخیزی اور جانوروں کی افزائش، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا تھمنا۔ 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پہ اگر انسان غور کرے نا، ٹیکنیکلی اس کو دیکھے، وہ صرف انجوائے نہ کرے جیسے جانور انجوائے کرتے ہیں۔ جانور کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ موسم خوشگوار ہے،
وہ اس میں خوش ہوتے ہیں، بس موسم سخت ہے جانور مرجھا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ گرمی ہوتی ہے، بھینسیں گائیں دودھ کم دینا شروع کر دیتی ہیں نا، بس اتنا ہی افیکٹ آتا ہے ان پہ، ان کی طبیعت پہ افیکٹ آتا ہے، بس اس سے زیادہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو انسانوں پہ بھی صرف اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے، تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان تمام تر جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تر جو مخلوقات ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اگر ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پھر ہمارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کے اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچان رہے ہیں، پھر تو ہم انسان ہیں۔ پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم اس کے تابع ہو جائیں، پھر اس کے احکامات کو سمجھ لیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ واقعی وہ ذات ہے جو اس پورے نظام کو سنبھال رہی ہے۔ اور جب یہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ذات واقعی برحق ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کے تابع نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی چیز پہچان ہے۔ انسان کی زندگی میں، انسان کے رویے میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پہچان۔ یہ پہچان کے تصور کو سمجھنے کے لیے کہ گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 2 والی سیٹ ہے، اس نے پوری سیٹ کور کی ہوئی ہے، اگلے سٹاپ سے ایک شخص بیٹھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، جو پہلے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اس کو پوری طرح سے اس کی سیٹ نہیں دیتا، وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بعد میں آنے والا جتنی جگہ اس کو ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے سٹاپ سے ایک اور آدمی بس میں سوار ہوتا ہے اور وہ جب اس بعد میں بیٹھنے والے شخص کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے جناب ڈی ایس پی صاحب کیا حال ہے۔ اب آپ بتائیں جو پہلا شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جو سیٹ دے نہیں رہا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فوری طور پہ اپنے آپ کو سمیٹ کے کہتا ہے جناب آپ ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں۔ جب تک پہچان نہیں تھی وہ اس کی قدر نہیں کر رہا تھا، وہ اس کو اس کا حق نہیں دے رہا تھا، اور جب پہچان ہو گئی تو وہ فوراً اس کو حق دے رہا ہے۔ یہ ہے پہچان کا تصور۔ جب تک آپ کسی چیز کو پہچانیں گے نہیں، اس کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، تب تک آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ تمام تر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا اس میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان آ جاتی ہے، اور اللہ کی پہچان کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ شخص پھر اللہ کی ذات کے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے تابع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات، اس سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں، چل کرتے ہیں، 4 دن دی زندگی ہے، کچھ کھا لے پی لے موج کر، جو اس نظریے پہ چلتے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ ان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔